کر دشمن کے ساتھ جہاد کرنے کی آسمان سے اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ملی تھی، اس لیے مسلمان مدینہ سے باہر نکل کر کسی پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب غریب الدیار مظلوموں کو دشمنوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت مل گئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے ان کی مظلومیت کے پیش نظر اب ان کو بھی دشمن سے مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر یقیناً قادر ہے۔ اب اس اجازت کے ساتھ ہی تاریخ اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گئی اور مدتوں کے ستائے ہوئے ستم گروں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے مدینہ شریف کے لوگ۔ وہ جو مدتوں سے ستائے ہوئے لوگ تھے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ظالموں اور ستم گروں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ یہاں پر حاشیے میں حضرت قاضی عبدالدائم صاحب بڑا قیمتی ایک مضمون لکھتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرانا آپ کی ضروری ہے۔ اس آگے بڑھنے سے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیں کہ سلسلہ غزوات کو سمجھنے میں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ اسلام میں جہاد کی جو اہمیت ہے وہ ہر صاحب علم پر روشن اور واضح ہے۔ اسی جہاد کی بدولت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی عرب کا بیشتر حصہ زیر نگیں آ گیا تھا۔ پھر صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی نے اس سلسلے کو اتنا آگے بڑھایا کہ اس دور کی فتوحات پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ مجاہدین اسلام ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست کے جذبے سے سرشار ہو کر عرب سے نکلے۔ چھوٹی موٹی ریاستوں کا تو ذکر ہی کیا، روم اور ایران جیسی بظاہر ناقابل تسخیر طاقتیں ان کے عزم و ہمت کے آگے سرنگوں ہو گئیں۔ صحرا است کہ دریا است تہ بالوں پر ماست، صحرا ہے یہ دریا ہے ہمارے بالوں پر کے نیچے ہے، اس کا منظر اشکار ہو گیا۔ ہیروں سے مرصع سونے کے تاج توڑ دیے گئے، بلند و بالا تخت پیوند زمین کر دیے گئے، جہاں تک ہو سکا خدا کی زمین پر خدا کا قانون نافذ کر دیا گیا۔ رہی سے ہی کسر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان ایوبی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کر دی، اور آخر میں سلطان محمد عثمانی نے قسطنطنیہ فتح کر کے عیسائیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ یورپ کے مورخین نے جب اپنی تاریخ بد پر نظر ڈالی دوڑائی تو اپنے آباء و اجداد کی شرمناک شکستوں کے حالات پڑے تو انہیں ماضی کے ذلت سے نکلنے کا سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نظر نہ آیا کہ اپنی مظلومیت کا رونا رویا جائے اور مسلمانوں کو خون خوار ظالم قوم کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مجاہدین اسلام کی ایسی لرزہ خیز تصویر بیان کی کہ ہر پڑھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ان کے نزدیک مجاہدین گویا وحشت اور بربریت کے مجسمے تھے، صفاقی اور قہرمانی کے پتلے تھے جو ہاتھوں میں خون اشام تلواریں لیے آگ اور خون کی ہولی کھیلتے ہوئے تہذیب و تمدن کا ہر نقش مٹاتے ہوئے دنیا بھر میں مصروف طاقت و تاراج تھے۔ اس بھیانک تصویر کا اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ خود مسلمان اپنے تابناک ماضی سے محجوب و شرمندہ سے نظر آنے لگے اور اس سے گلو خلاصی کی تدبیریں کرنے لگے۔ اس دور کے اہل قلم محققین نے اسی معاشرے کے جو افراد تھے اس لیے وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ اسلام کے دامن سے جارحیت اور پیش قدمی کا داغ کسی طرح دھویا جا سکے۔ یہ لفظ داغ کو انورٹڈ کاماز میں قاضی صاحب نے لکھا ہے۔ آخر انہوں نے یہ تدبیر کی کہ تاریخ اسلام کی تمام جنگوں کو کھینچ تان کر دفاعی قرار دینا شروع کر دیا اور نظریہ پیش کیا کہ اسلام تو ایک امن پسند مذہب ہے، اس کو جنگ و جدل سے کیا سروکار۔ ہاں جب مسلمانوں پر حملے کیے گئے اور ان کو بار بار ستایا گیا تو مجبوراً ان کو بھی تلوار اٹھانا پڑی اور وہ بھی محض اپنے دفاع کے لیے۔ گویا سارا جھگڑا اسلامی ریاست کی بقا کا تھا۔ اگر کسی محدود سے خطہ زمین پر اسلامی سلطنت سلامت رہتی پھر دنیا میں خواہ کچھ بھی ہوتا رہتا، مسلمانوں کو اس سے کوئی غرض نہ ہوتی، وہ اپنی عبادت اور ریاضت میں مگن رہتے اور اپنی مملکت کی حدود سے ایک انچ بھی آگے نہ سرکتے۔ قارئین کرام، حضرت قبلہ قاضی صاحب لکھتے ہیں ناظرین و ناظرات کہ تصویر کے یہ دونوں رخ غلط ہیں۔ اسلام نے مجاہدین کے لیے جو ضابطہ اخلاق مقرر کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی وحشت اور بربریت کا تصور بھی قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ صلح اور جنگ کے تفصیلی ضوابط سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو قبلہ قاضی صاحب نے مشورہ دیا کہ مولانا مودودی صاحب کی کتاب الجہاد فی الاسلام کا مطالعہ کیجیے۔
ہم یہاں صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی بعض جنگیں اگرچہ دفاعی ہیں، تاہم تینوں خلفاء کے دور میں جو جنگیں لڑی گئیں وہ زیادہ تر پیش قدمی کی آئینہ دار ہیں۔ ان مارکوں کی ساری تاریخ پڑھ جائیے، کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ مسلمانوں کے کسی نمائندے نے کسی دربار میں، کسی مجلس مذاکرت میں یہ کہا ہو کہ ہم تو دفاع کے لیے نکلے، وہ تو ایک ہی بات کرتے تھے، بس اسلام لاؤ یا جزیہ دو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہی طریقہ کار رہا۔ کیا یہ انداز دفاعی جنگوں کا ہوتا ہے؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے اور دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اسلام کا پرچم لہرا دیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے قرآن حکیم سورت نمبر 61 آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے۔ سورہ فتح میں بھی اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی اللہ ہے جس نے رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ، اور دین حق اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کو ساری دینوں پر، ساری ملتوں پر غالب کیا جائے، اور اس میں بہت برا منائیں گے مشرک۔ ایک جگہ پر فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں مشرکوں کو بہت تکلیف ہوگی لیکن ان کو برا مناتے ہیں تو مناتے رہیں، ہم نے دین کو غالب کر کے چھوڑنا ہے۔ یہ ہے اسلام کا نظریہ جہاد۔ اس کی مزید تشریح نبی کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے جو متفق علیہ روایت ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم۔ حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کائنات کے کافروں اور مشرکوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیں گے تو عصموا منی دماءهم، میں وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے، اپنے خونوں کو بھی اور اپنے مالوں کو بھی مجھ سے بچا لیں گے، اور جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں تب تک میں ان سے لڑتا رہوں گا۔ یہ ہے اسلام کا نظریہ جہاد کہ اسلام کلمہ اسلام کو، کلمہ توحید کو پوری دنیا میں بلند کرنا چاہ رہا ہے۔ ہاں اگر وہ جزیہ ادا کرنے کی ذلت گوارا کر لیں حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تو پھر وہ جان و مال بھی محفوظ ہو جائیں گے، لیکن اس صورت میں ان کی حکومت چھن جائے گی، ان کو حکومتی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ آج افسوس ہے مسلمانوں کی حکومتوں کے اندر وہ لوگ جن کو جزیہ دینا چاہیے تھا ان کو مسلمانوں نے اپنے سروں پر بٹھایا ہوا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ ہم اس موقع پر 20 عقلی اور نقلی دلائل پیش کر سکتے ہیں۔ بہرحال روح اسلام یہی ہے، یہی روح بیشتر اسلامی غزوات میں کار فرما رہی ہے۔ معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرنے سے حقیقتیں بدلا نہیں کرتی۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آپ نے غور کے ساتھ سن لیا کہ اسلام میں غزوات کی اہمیت کیا ہے، اور جو ہمارے مورخین نے اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی ہے مسلمانوں کے جذبہ جہاد پر اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم جہاد پر، اور خصوصاً آج کل بھی کئی لوگ معذرت خواہانہ لہجے اختیار کرتے ہیں۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی باطل دیکھو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس شخص کو کوئی بھی شے اسلام کے خلاف نظر آتی ہے اس کو اپنی طاقت کے ساتھ اسے روک دینا چاہیے، اور فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اتنی طاقت نہ رکھتا تو کم از کم اپنی زبان کے ساتھ حق بیان کرے اور بولے اس کے خلاف، آواز اٹھائے اپنی۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم اپنے دل میں اس بات کو برا جانے۔ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور آج ساری دنیا کے مسلمان حکمرانوں نے سب سے کمزور درجہ ایمان پر اکتفا کر رکھا ہوا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ نے دولت میں بھی سب سے زیادہ دولتیں عطا کر رکھی ہیں، ہمتیں دے رکھی ہیں، طاقتیں دے رکھی ہیں کہ یہ اسلام کو غالب کر سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر نہ حکمت ہے، نہ علم ہے، نہ دانائی ہے، نہ بصیرت ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے اندر جذبہ جہاد ہے۔ یہ تھوڑے سے جراثیموں سے ڈرنے والی قوم بن چکی ہے، یہ
جس بات میں کفر کی ہاں میں ہاں ملانے کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ کی مجموعی طاقت کے مقابلے میں اہل مدینہ کی قوت نہ ہونے کے برابر تھی، تاہم اہل مدینہ کے ہاتھ میں مشرکین کی ایک دکھتی رگ موجود تھی، اور جب بھی مشرکین مکہ اہل مدینہ کو ڈرانے دمکانے کی کوشش کرتے تھے، مدینے والے اسی رگ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے اور مشرکین ساری اکڑ فون بھول جاتے تھے۔ چنانچہ اسی زمانے میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے تو امیہ ابن خلف کے ساتھ پرانی دوستی کی بنا پہ اس کے ہاں قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن حضرت سعد امیہ کو ساتھ لے کر طواف کے لیے نکلے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ابو جہل نے امیہ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے بتایا کہ سعد ابن معاذ۔ یہ سنتے ہی ابو جہل کو غصہ آ گیا اور براہ راست حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا ہوا، تم لوگوں نے بے دینوں کو، اس کے دماغ میں بے دین سے مراد مسلمان تھی، تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور ان کی ہر طرح سے امداد اور تعاون کر رہے ہو۔ میں ہرگز یہ نہیں دیکھتا کہ تم لوگ آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرو، خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو زندہ بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد نے بھی پھر ترکی جواب دیا، فرمایا اگر تم ہمیں حج اور طواف سے منع کرو گے نا ابو جہل، سن لو، تو ہم بھی تمہارا مدینے والا رستہ بند کر دیں گے۔ یہ خوفناک دھمکی سنتے ہی ابو جہل خاموش ہو گیا اور پھر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ بخاری شریف جلد 2 کے حوالے سے قبلہ کائی صاحب نے لکھا ہے۔ قارئین کرام اور ناظرین و ناظرات، یہ تھی وہ دکھتی ہوئی رگ جس پر ہاتھ دھرتے ہی ابو جہل کو چپ لگ گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اہل مکہ کی معیشت کا سارا دار و مدار اس تجارت پر تھا جو وہ اہل مکہ شام شریف کے ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ چونکہ مکہ کی سرزمین تو وادی غیر و ذی زرع ہے، ناقابل زراعت تھی، وہاں غلہ کی پیداوار تو سرے سے ہوتی نہیں تھی۔ ان کی دولت تھی اون، کھالیں اور چمڑا۔ تو اہل مکہ یہ چیزیں لے کر شام شریف کے بازاروں میں جا کر منڈیوں میں فروخت کرتے تھے اور وہاں سے ضروریات زندگی خرید کر لاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ان کے تجارتی قافلے اکثر و بیشتر شام کی طرف آتے جاتے رہتے تھے۔ خود نبی کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر سیریا، موجودہ زمانے میں اس کا نام سوریہ بھی بولتے ہیں، سیریا بھی بولتے ہیں، فلسطین کے پاس یہ ملک ہے، تبوک شریف سے تھوڑا سا آگے ہے یہ ملک شریف، اس کا نام ہے شام شریف۔ وہاں حضور تشریف لے گئے اور شام کے ملک میں جانے کے لیے بہر صورت مدینہ شریف کے پاس سے ہو کر وہ رستہ گزرتا تھا اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا۔ مکہ شریف والے لوگ جب بھی سیریا جانا چاہتے تھے، شام جانا چاہتے تھے بزنس کرنے کے لیے، تو ان کا بزنس وے، دا بزنس روٹ فار دا اہل مکہ کے لوگوں کا جو بزنس روٹ تھا یہ نیئر ٹو مدینہ تھا، مدینہ شریف کے پاس سے گزرتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں تھا۔ اگر اہل مدینہ تجارت کا یہ رستہ بند کر دیتے تو اہل مکہ فاقہ کشی پہ مجبور ہو جاتے۔ ابو جہل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے حضرت سعد کی دھمکی سننے کے بعد اسے کچھ بولنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اب آپ کو میں نے تمہید میں 3 باتیں بتا دی ہیں۔ پہلی بات آپ کو میں نے یہ بتائی ہے کہ حضور تنگ آ کر وہاں سے ہجرت فرمائی، اللہ کے حکم سے مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف آئے۔ اب اصول یہ بنتا تھا، طریقہ یہ تھا کہ مکے کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو چھوڑ دیتے، لیکن ابتدا ابو جہل نے کی خط لکھ کر بدماشی کا اور کہا کہ ہم تمہاری عورتوں کو بھی حلال کر لیں گے اور تمہارے مال لوٹ کے لے جائیں گے، تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ دوسری بات پھر یہ ہوئی کہ ادھر سے ان کا بندہ آیا اور اس نے آ کر حضور نبی پاک علیہ السلام کے مویشی لوٹ کر لے گیا۔ مسلمان رات دن ڈرے رہتے تھے اور اسلحہ پہن کے رہتے تھے، اللہ کی طرف سے اذن جہاد نہیں آیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن جہاد آ گیا اور یہ میں نے آپ کو اس کی تمہید بتائی۔ پھر آپ کو بتایا کہ اسلامی غزوات کا اصل مقصد دفاعی جنگ لڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلمے کو، توحید کو، رسالت کو، ادب کو، اسلام کے دین کو کائنات میں پھیلانا، یہ اصل غزوات اسلامی کا یا جہاد اسلامی کا اصل مقصد ہے۔ اس تمہید کے بعد اب چوتھی باری یہاں پر آ گئی، میں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا اور بتا دیا آپ کو، میں نے اپنے پورے بیان کا خلاصہ ساتھ ساتھ آپ کو لے کر چلوں گا تاکہ آپ بات بھول نہ جائیں۔
اب آپ کو میں نے اس کے بعد یہ بات بتائی کہ اس شخص نے حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ یہ کہا کہ میں آپ کو مدینہ شریف کے کسی بندے کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دوں گا خانہ کعبہ میں، اور اگر آپ امیہ کے مہمان نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی قتل کر دیتا۔ جواب میں حضرت سعد نے کہا کہ تو اگر ایک مہمان کے ساتھ ایسی بد کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر سب کا سانجھا ہے اور اس کے باوجود یہاں ایسی بات کر رہا ہے تو سن، اگر تو ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر ہم بھی تیرا مدینہ شریف والا رستہ بند کر دیں گے، تو وہاں سے تجارت کے لیے نہیں جا سکے گا۔ تو ابو جہل چپ کر گیا اس دھمکی پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو جہل مسلمانوں کو مسلسل اپنے گھر میں عمرے کے لیے آنے والوں کو بھی، اللہ کے گھر میں آنے والوں کو بھی چھیڑنے سے باز نہیں آتا تھا اور ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا تھا۔ مکے کا سردار، تو باقی گنڈوں کا عالم کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے جب حالات کا جائزہ لیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ مشرکین مکہ کی خرمستیوں کا اصل سبب ان کی معاشی آسودگی ہے۔ پلیز توجہ کیجیے گا، میرے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا۔ پھر میں پڑھتا ہوں یہ جملہ قبلہ کائی صاحب کا۔ جانے دو عالم نے ایک ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے جب حالات کا جائزہ لیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ مشرکین مکہ کی خرمستیوں کا اصل سبب ان کی معاشی آسودگی ہے۔ اس نتیجے پر پہنچے کہ مشرکین مکہ کی خرمستیوں کا اصل سبب ان کی معاشی آسودگی ہے جو انہیں تجارت سیریا کے ساتھ تجارت و شام کے ساتھ تجارت کی وجہ سے حاصل ہے۔ اگر اس تجارت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں تو ان کے غرور اور تفاخر میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے آپ نے یکے بعد دیگرے متعدد مہمیں ترتیب دیں اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ مکہ اور شام کے درمیان چلنے والے قافلوں پر حملے کریں، انہیں ہراساں کریں تاکہ مشرکین کی تجارت کا رستہ غیر محفوظ ہو جائے۔ بعض مہمات میں آپ خود بھی شریک ہوئے۔ اس طرح ایسی چھوٹی بڑی مہمات جن میں نبی پاک علیہ السلام خود شریک ہوئے ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں آپ کی شمولیت نہیں ہوئی مگر آپ نے مومنین کی جماعت کو بھیجا، صحابہ اکرام گئے، تو اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ذہن نشین کر لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ الجھن نہ ہو۔ ناظرین و ناظرات، غزوہ بدر سے پہلے 3 سرایہ ہوئے، اور وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تمہید کے اس تیسرے مقام پر پہنچ کر 3 غزوات ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہم نے غزوہ بدر کی تمہید آپ کو بتائی اور آپ کے دماغ میں روشن ہو گئی نا یہ بات کہ مسلمان رحمت للعالمین جیسا نبی رکھنے کے باوجود بھی تلوار اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ان کا مقصد اعلاء کلمت الحق ہے اور امن قائم کرنا ہے۔ جب فساد ہو جائے تو اس کو امن میں تبدیل کرنا مسلمان کا فرض ہے کہ بزور بازو امن قائم کرے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سیریہ روانہ فرمایا وہ 30 افراد پر مشتمل تھا، اور اس کی قیادت نبی پاک کے پیارے چچا جان کاشف القرائب حضرت سرکار سید الشہداء سیدنا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کے ہاتھ میں تھی۔ اور اس سریے کا ہدف وہ تجارتی کاروان تھا جو شام سے واپس آ رہا تھا، اور اس میں خود ابو جہل بھی شامل تھا۔ یہ 300 افراد پر مشتمل ایک بڑا قافلہ تھا۔ حضرت حمزہ نے ان کو ساحر سمندر کے پاس جا لیا، وہ بھی حضرت حمزہ کو دیکھ کر رک گئے، مقابلے کے لیے صف آرا ہو گئے۔ اگر مقابلہ ہوتا تو مارکے کا رن پڑنا تھا، کیونکہ ایک طرف اگر ابو جہل جیسا خدا اور رسول کا دشمن تھا تو دوسری جانب بھی اللہ اور اس کے رسول کا وہ شیر تھا جس نے مکہ میں کمان مار کے ابو جہل کا سر لہو لہان کر دیا تھا۔ یہ واقعہ ایک ہوا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بدلے میں جا کر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل نے نبی پاک کی بے ادبی کی ہے تو حضرت حمزہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور آپ کو بس غصہ آیا، گئے جا کے کمان ماری، ابو جہل زخمی ہو گیا۔ واپس آئے، کہا بھتیجے میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ کہا مجھے بدلہ لینے سے خوشی نہیں ہوئی۔ کہا پھر آپ کیسے خوش ہو گئے؟ میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو۔ چنانچہ نبی پاک کو خوش کرنے کے لیے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر وہ دن اور شہادت کے دن تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سلام ہو ایسے عظیم چچا پر کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سریہ روانہ فرمایا اس کی کمان حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھی۔ لڑائی چھڑنے والی تھی کہ ایک مقامی شخص جس کا نام تھا مجدی ابن عمر،
مجدی ابن عمر یا مجدی ابن عمر یہ درمیان میں آ گیا اور فریقین سے لڑائی نہ کرنے کی اپیل کرنے لگا۔ مجدی اگرچہ خود مسلمان نہیں تھا مگر مسلمانوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور دوسری طرف اہل مکہ کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت اچھی تھی۔ اب اس کی اپیل کرنے کا انداز کا کرشمہ تھا یا فریقین کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کچھ ایسی تھی، کوئی بھی اس کی بات رد نہ کر سکا اور دونوں فریقین مقابلے سے دستبردار ہو گئے۔ نتیجتاً قافلہ خیر خیریت سے مکہ شریف پہنچ گیا اور مسلمان مدینہ شریف واپس آ گئے۔ بظاہر یہ سریہ ناکام نظر آتا ہے، لیکن جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے اصل مقصد پورا ہو چکا تھا، کیونکہ سریہ کا مطمع نظر یہی تھا کہ قافلے پر بہر صورت ایک روب ڈالا جائے، اور مشرکین کو صرف یہ جتانا چاہتے تھے کہ اب شام کا رستہ غیر محفوظ ہے۔ یہ مقصد لڑائی نہ ہونے کے باوجود حاصل ہو چکا تھا، اس لیے حضرت حمزہ نے واپسی پر رپورٹ جب پیش کی تو جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو مجدی کی بات ماننے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ آپ نے مجدی کے اس اقدام کو سراہا اور فرمایا مجدی ایک نیک نفس انسان ہے۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173 کے حوالے سے قاضی صاحب نے یہاں پر حاشیہ تحریر فرمایا ہے۔ دوسرا سریہ، ناظرین و ناظرات، میں نے آپ کو کہا 3 سریے میں آپ کو سناؤں گا، اب یہ دوسرا سریہ سنیں۔ حضرت عبیدہ ابن الحارث، یہ کون ہے؟ یہ بھی حضرت حمزہ کے بھائی ہیں، حضرت حمزہ کے بھتیجے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں یہ بھی۔ ان کی قیادت میں روانہ کیا گیا، شرکاء کی تعداد 80 تھی، اور جن میں فاتح ایران حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کا نشانہ 200 افراد پر مشتمل وہ قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سرکردگی میں سیریا سے واپس آ رہا تھا۔ رابغ نامی جگہ میں فریقین کا تصادم ہوا، مگر معاملہ صرف تیر اندازی تک محدود رہا۔ اس جنگ میں حضرت سعد نے اپنے ترکش کے سارے تیر سامنے ڈھیر کر رکھے تھے اور تاک تاک کر نشانہ لگا رہے تھے۔ اس دن حضرت سعد کے پاس کل 20 تیر تھے، جن میں سے ایک بھی خطا نہیں ہوا۔ تیروں کی بوچھاڑ سے متعدد مشرکین بری طرح زخمی ہو گئے، آخر کار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے مزید تعاقب کرنا غیر ضروری سمجھا اور واپس چلے آئے۔ یہ بھی اب تیسرا سریہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی سربراہی میں ایک اور کاروان کو دہشت زدہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور انہیں بھی حکم دیا گیا کہ تم نے قافلے پر اس وقت حملہ کرنا ہے جب وہ وادی خرار سے گزر رہا ہو۔ حضرت سعد نے خرار تک پہنچنے میں بہت احتیاط سے کام لیا اور دشمنوں کے مخبروں سے اوجھل رہنے کی خاطر صرف رات کی تاریکی میں دبے پاؤں سفر کیا، مگر افسوس یہ کہ یہ ساری پیش بندی رائے گاں گئی، اور حضرت سعد جب وادی خرار پہنچے تو پتہ چلا قافلہ ایک دن پہلے ہی وادی عبور کر چکا ہے۔ شام کی طرف قافلہ تجارت کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع کرنا دفاعی لحاظ سے اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ اس مقصد کے لیے ترتیب دی گئی بعض مہمات کی قیادت خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس فرمائی۔ چنانچہ پہلی مہم جس میں نبی پاک شامل ہوئے اس کا نام ہے غزوہ ابوا۔ اس غزوہ میں صرف 60 مہاجرین حضور کے ساتھ تھے، اور اس غزوے کا علم حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا، اور ہدف حزب سابق قریش کا ایک کاروان تھا۔ کاروان تو بچ کر نکل گیا، البتہ اس مہم سے عظیم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ابوا کے باشندوں سے جو بنی دمرہ سے تعلق رکھتے تھے صلح کا معاہدہ طے ہو گیا، اور معاہدے کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ کی بنی دمرہ کے لیے۔ نمبر 1، بنی دمرہ کے مال اور جان محفوظ ہوں گے۔ نمبر 2، اگر بنی دمرہ پر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو بنی دمرہ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ نمبر 3، بنی دمرہ کبھی بھی اللہ کے دین کی مخالفت نہیں کریں گے۔ نمبر 4، اگر بنی دمرہ کو رسول اللہ اپنی امداد کے لیے پکاریں گے تو بنی دمرہ کے لیے اس پکار پہ لبیک کہنا لازمی ہوگا۔ بنی دمرہ کے ساتھ یہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے۔ یہ لکھ کر حضور دے رہے ہیں اور وعدہ اللہ کا ہے، سبحان اللہ۔ بنی دمرہ کے ساتھ یہ وعدہ ہوا، اور مدینہ کے گرد و نواح میں آباد قبائل میں ایک مضبوط قبیلے کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ ہو جانا، اور وہ بھی کسی قسم کی لڑائی بڑھائی کے بغیر، دفاعی نقطہ نظر سے بہرحال بہت بڑی کامیابی تھی۔ غزوہ بوات، عشیرہ اور بدر الاولیٰ، 3 غزوات ہوئے، 3 سرایہ آپ کو سنائے۔ اب اس سے غزوے کے بعد 3 غزوات اور سنیں۔
یہ تینوں غزوات بھی تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد یکے بعد دیگرے پیش آئے۔ پہلے غزوات کا مقصد تو وہی تھا، یعنی قافلہ آئے، تجارت پر حملے، مگر غزوہ ابوا کی طرح ان دو غزوات میں دشمن سے مڈ بھیڑ نہ ہو سکی اور جان دو عالم کسی قسم کی لڑائی سے دوچار ہوئے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ البتہ غزوہ عشیرہ میں بنی مدلج کے ساتھ ویسا ہی معاہدہ ہو گیا جیسا بنی دبرہ سے ہوا۔ غزوہ بدر الاولیٰ کا سبب یہ ہوا کہ کرز ابن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر ڈاکہ ڈالا تھا اور مویشی لوٹ کر لے گیا تھا۔ جان دو عالم کو خبر پہنچی تو آپ چند اصحاب کے ساتھ اس کے تعاقب میں بدر تک تشریف لے گئے، مگر کرز کا کچھ پتہ نہ چل سکا، اس لیے واپس تشریف لے آئے۔ اب بہت بڑی ایک تمہید کا آخری عنوان، اس کے بعد غزوہ بدر کا بیان ہوگا۔ یہ تمہید کا آخری نقطہ تھا جو آپ سنیں گے، اور اس کے بعد آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ غزوہ بدر کا سبب بھی کیا بنا۔ مکہ شریف و طائف کے درمیان ایک جگہ تھی جس کا نام تھا نخلہ۔ وہاں سے مشرکین کے قافلے اکثر گزرتے رہتے تھے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش کی سرکردگی میں ایک مہم نخلہ کی طرف بھی روانہ فرمائی جو صرف 12 افراد پہ مشتمل تھی۔ ان کو روانہ کرتے وقت جان دو عالم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا اور فرمایا کہ میرا یہ خط فی الحال سنبھال کے رکھ لو، 2 دن کے بعد اس کو کھول کر دیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، البتہ اپنے ساتھیوں کو اس بات پہ مجبور نہیں کرنا، وہ بہرحال تمہارا ساتھ دیں، ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اس مہم میں شریک نہ ہونا چاہے تو اس کو وہ واپس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن جحش نے حسب ارشاد 2 دن پیدل چلنے کے بعد اس خط کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا تم نخلہ میں جا کر قیام کرو اور ہمیں قریش کے حالات سے مطلع کرتے رہو۔ پلیز آپ نبی پاک علیہ السلام کے خط کے الفاظ پھر دوبارہ سن لیں۔ اس میں لکھا تھا کہ تم نخلہ میں جا کر قیام کرو اور ہمیں قریش کے حالات سے مطلع کرتے رہو۔ آگے چلنے سے پہلے سید الورا سے حضرت عبداللہ بن جحش کا تعارف سن لیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش کون ہے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، قاضی صاحب قبلہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب ہری پور ہزارہ کی عظیم شان علمی ہستی ہمارے سروں کے تاج ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دو عالم کے پھپھی زاد بھائی ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام حضرت امیمہ بنت عبد المطلب ہے۔ ایک بہن سیدہ زینب بنت جحش جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور تمام مومنین کی ماں ہیں۔ آپ یعنی حضرت عبداللہ بن جحش قدیم الاسلام صحابی ہیں جو دار ارقم کے زمانے سے بھی پہلے دولت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں اور بقول بعد پہلی ہجرت میں بھی آپ شامل تھے۔ مذکورہ بالا سریہ کے قائد بناتے وقت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر المومنین کے خطاب سے بھی نوازا تھا، اور آپ کی بارگاہ سے یہ عالی شان خطاب بلا شبہ ایک عظیم اعزاز ہے۔ غزوہ احد میں لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کی ایک سوکھی ہوئی شاخ دی اور فرمایا اس سے لڑو۔ انہوں نے وہ لکڑی ہاتھ میں لی تو مختار کونین آقا کا یہ حیران کن معجزہ رونما ہوا کہ وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تیز دھار تلوار بن گئی۔ مورخین کہتے ہیں کہ وہ تلوار چونکہ کھجور کی ٹہنی سے بنی تھی اور کھجور کی ٹہنی کو ارجون کہتے ہیں، اس بنا پر اس تلوار کا نام بھی ارجون پڑ گیا تھا، اور شہادت کے لیے آپ ہمیشہ بےتاب رہتے تھے۔ شہادت بھی کیسی، اللہ اکبر، جس کے تصور سے ہی ناتواں دل تو کانپ کر رہ جائے۔ غزوہ احد سے ایک دن پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس گئے اور کہنے لگے سعد آؤ ایک گوشے میں بیٹھ کر دونوں دعا کریں، ہر شخص اپنی پسند کے مطابق دعا کرے اور دوسرا آمین کہے، اور اس طرح دعا کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ میں بڑی مشکل سے اس واقعے کو جب بھی پڑھتا ہوں تو اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتا ہوں۔ حضرت سعد کو یہ بات پسند آئی اور دونوں ایک کونے میں بیٹھ کے دعا کرنے لگے۔ پہلے حضرت سعد نے دعا کی، یا اللہ کل جب لڑائی شروع ہو تو میرا مقابلہ ایسے زبردست بہادر سے ہو جو مجھ پہ بھرپور حملہ کرے، میں اس پہ بھی زوردار حملہ کروں، آخر کار مجھے فتح حاصل ہو جائے، میں اس کو مار ڈالوں اور اس کے مال غنیمت بھی میں حاصل کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمین۔ پھر حضرت عبداللہ نے دعا کی، یا اللہ کل میرے مقابلے میں کسی بڑے سورما کو بھیج دینا جو مجھ پہ سخت حملہ کرے، میں اس پہ شدید حملہ کروں، آخر کار وہ مجھے قتل کر ڈالے اور وہ میرے ناک کان بھی کاٹ ڈالے، پھر قیامت کے دن جب میں تیرے روبرو پیش کیا جاؤں اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے تھے، تو
تو میں عرض کروں باری تعالیٰ تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گئے تھے، پھر تو کہے کہ سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے تھے۔ اس دعا پر حسب وعدہ حضرت سعد نے آمین کہی۔ دوسرے روز لڑائی ہوئی، دونوں کی دعائیں ٹھیک اسی طرح قبول ہوئیں جس طرح مانگی گئی تھیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میری دعا سے عبداللہ کی دعا بہتر تھی، میں نے شام کو دیکھا ان کے ناک اور کان ایک دھاگے میں پروئے ہوئے تھے۔ مطالعہ تاریخ کے دوران میری نظر سے ایسا کوئی جیالہ نہیں گزرا جس نے اس قسم کی شہادت کی تمنا کی ہو، پھر اس کے لیے دعا کا اہتمام بھی کیا ہو اور دوسرے سے آمین بھی کہلوائی ہو۔ اس جنگ میں ایک اور شیر مرد بھی بالکل اسی انداز میں شہید کیا گیا تھا اور اس کا نام تھا یعنی سید الشہداء ہم رسول اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاید اسی مناسبت کی وجہ سے دونوں جان بازوں کو ایک ہی قبر مبارک کے اندر ایک ہی مزار میں یہ دونوں شہید ہیں جن کے ناک کان کاٹے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ سید الشہداء دونوں ایک ہی مزار میں ان کو دفنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ نے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے آگاہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے وہ خط سنایا نبی پاک کا کہ یہاں حالات دیکھتے رہو، اور کہا کہ مجھے رسول اللہ کا حکم بسر و چشم قبول ہے، میں اس پر بہر صورت عمل کروں گا، اگر تم لوگوں کے دلوں میں شہادت کی تمنا اور تڑپ ہو تو میرا ساتھ دو، تاہم اگر کوئی واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ وہاں پیچھے ہٹنے والا کون تھا؟ سب نے حضرت عبداللہ کا ساتھ دیا اور نخلا کی جانب سفر جاری رکھا۔ ایک دن بحران نامی جگہ پر ان لوگوں نے پڑاؤ کیا تو ایک اونٹ گم ہو گیا جس پر حضرت سعد اور ایک دوسرے صحابی باری باری سفر کرتے تھے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات اس اونٹ کی تلاش میں روانہ ہو گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ سفر جاری رکھتے ہوئے ماہ رجب کے آخری ایام میں نخلا کی وادی میں جہاں نبی پاک نے پہنچنے کا حکم دیا یہ پہنچ گئے۔ یہی وہ تمہید ہے جو غزوہ بدر کی سب سے بڑی تمہید ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ واقعہ کیا ہوا جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہو کر رہا۔ اتفاق سے انہی دنوں شامت کا ایک قافلہ نخلا میں آ کر رکا۔ یہ قافلہ شام سے واپس آیا تھا، سیریا کے ملک سے واپس آیا تھا، تجارتی سامان سے لدا پھدا تھا مکہ کا ایک رئیس عمر بن حضرمی یا عمر بن حضرمی بھی اس قافلے کے ہمراہ تھا، مکے کا بہت بڑا تاجر تھا یہ۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ نخلا میں ہی کچھ اور لوگوں نے ڈیرے ڈال رکھے تو وہ خوفزدہ ہو گئے، یہاں سے کوچ کرنے کے بارے میں وہ سوچنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو ان کا خوف دور کرنے کے لیے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اپنا سر منڈوا دیا، اور عکاشہ کا منڈا ہوا سر دیکھ کر قافلے والوں نے سمجھا کہ یہ لوگ ابھی عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ مطمئن ہو کر اونٹوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود کھانا پکانے میں مصروف ہو گئے، انتظام میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کو اگرچہ صرف قیام کرنے کا حکم دیا تھا، مگر وہ لوگ قافلے کو یوں اپنی دسترس میں دیکھ کے صبر نہ کر سکے اور اس پر حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن مسئلہ بیچ میں یہ آ پڑا کہ اس دن رجب کی آخری تاریخ تھی، اور رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن میں لڑائی کرنا منع ہے۔ فریقین کے نزدیک یعنی مشرک لوگ بھی رجب میں نہیں لڑتے تھے۔ اب اگر ان پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اشہر حرم یعنی وہ مہینے جن میں لڑائی حرام ہے ان میں لڑائی کرنے کے گناہ کا ارتکاب لازم آتا ہے، اور اگر ایک دن کی تاخیر کی جاتی ہے، رجب کا مہینہ نکل جائے، اس صورت میں ہو سکتا ہے قافلے والے بھی یہاں سے کوچ کر کے حدود حرم میں داخل ہو جاتے اور ہر خطرے سے محفوظ ہو جاتے، کیونکہ حدود حرم میں بھی جنگ کرنا منع تھا۔ بہرحال صلاح مشورے کے بعد طے ہوا خواہ کچھ بھی ہو آج حملہ ضرور کیا جائے گا۔ چنانچہ حملہ کیا گیا، بھرپور انداز میں حملہ کیا گیا، اور حملے کے دوران قافلے کا سربرآوردہ شخص عمر بن حضرمی مارا گیا، اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان گرفتار ہو گئے۔ باقی افراد سارا مال و متاع چھوڑ کے سر پر پاؤں رکھے بھاگے اور مکے میں جا کے انہوں نے دم لیا۔ یہاں پر حضرت عکاشہ کا نام آیا کہ عکاشہ نے سر منڈایا تھا۔ حضرت عکاشہ کا تعارف سن لیں کہ حضرت عکاشہ بہت خوبصورت انسان ہوئے۔ علامہ ذہبی نے ان کے بارے میں لکھا کانا من اجمل الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہستی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام غزوات میں جانب عالم کے ساتھ وہ شامل رہے۔ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جامع شہادت نوشیا، نبوت
تے محمدی کے جو گستاخ تھے اس زمانے کے مرزائی، ان کے خلاف جہاد کرتے ہوئے حضرت عکاشہ شہید ہوئے۔ ایک دن جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے چہرے چاند کی طرح تابناک ہوں گے۔ حضرت عکاشہ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے۔ حضور نے دعا کے ہاتھ اٹھایا اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ عکاشہ کو بھی ان میں سے کر دے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے نبی پاک نے فرمایا انت منہم، اے عکاشہ تم بھی انہی میں سے ہو جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عکاشہ کو اتنا بڑا مرتبہ ملتے دیکھ کر ایک اور شخص اٹھا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبق کا بہا عکاشہ، عکاشہ تم پہ سبقت لے گیا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 969 کے حوالے سے قاضی صاحب نے یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، حضرت عبداللہ ابن جہش نے حملہ کیا اور کامیاب ہو گئے اور دشمن شکست کھا کے بھاگ گیا مال چھوڑ کر۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹ اور 2 قیدی لے کر شاداں و فرحاں مدینے پہنچے۔ مگر یہ جنگ چونکہ حرمت کے مہینے میں ہوئی تھی، حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 ایک ساتھ ہیں اور ایک الگ ہے، یعنی ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ ان مہینوں میں کسی قسم کی بھی کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور چوتھا مہینہ یہ رجب ہے۔ اور ان 4 مہینوں میں لڑائی بند رہنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ حج اور عمرے کے ایام تھے اور اہل عرب خصوصاً قریش چاہتے تھے کہ حج اور عمرے کے لیے آنے والوں کو رستے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور وہ پورے احساس تحفظ کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حج کے لیے چونکہ لوگ بہت دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے، اس لیے یہ 3 مہینے امن کے قرار دیے گئے، یعنی ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم۔ 1 مہینہ آنے کے لیے، 1 مہینہ جانے کے لیے، 1 مہینہ مکہ مکرمہ میں قیام کے لیے، تو اس طرح 3 مہینے بنتے ہیں۔ رجب میں اہل عرب عمرہ کرتے تھے، رجب عمرے کا مہینہ تھا، اور جو ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم ہے یہ حج کے مہینے تھے۔ تو رجب میں اہل عرب عمرہ کرتے تھے رجب شریف کے مہینے میں، مگر اس کے لیے بہت دور سے سفر کر کے نہیں جاتے تھے، صرف گردنوار اور قریبی آبادیوں کے لوگ اس سعادت سے بہرہ مند ہوتے تھے، اس لیے عمرے کے لیے صرف 1 مہینہ کافی سمجھا گیا، یعنی رجب۔ چونکہ اس طریقہ کار سے حاجیوں کو خاصی سہولت تھی، اس لیے اسلام نے بھی انہی مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا تاکہ حجاج کرام پورے اطمینان سے فریضہ حج ادا کر سکیں۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، حضرت عبداللہ ابن جہش نے مکے والا وہ جو قافلہ آیا وہ تھا، عمر بن حضرمی اس قافلے کا سردار تھا، وہ مارا گیا، 2 بندے قید ہو گئے، باقی بھاگ گئے۔ قافلہ بہت بڑی سامان کے ساتھ، جتنا ان تاجروں کا سامان تھا وہ سارا حضرت عبداللہ بن جہش نے حاصل کیا اور وہاں سے وہ لے کر سارا مال مدینہ شریف پہنچے۔ مگر جس دلدار کی رضا کی خاطر جان جوکھم میں ڈال کر یہ مارکہ سر کیا تھا، وہ بجائے خوش ہونے کے الٹا برہم ہو گیا، اور اس کو نہ ان کی فتح مبین پر خوشی ہوئی، نہ مال غنیمت اور قیدیوں کو دیکھ کر اس کے روئے زیبا پر مسرت کی کوئی کرن چمکی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کے خیال میں ان لوگوں نے رجب کی آخری تاریخ میں حملہ کر کے اشہر حرم کی حرمت اور تقدس کو پائمال کر دیا تھا، اور وہ کالی کملی والا سردار اپنے دشمنوں اور خون کے پیاسوں کے ساتھ بھی کوئی غیر اصولی حرکت کرنے کا روادار نہ تھا۔ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا ما امرتکم بقتال فی الشہر الحرام، میں نے تمہیں شہر حرم میں، اشہر حرم میں لڑائی کا ہرگز کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ نبی پاک نے مال غنیمت قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا اور قیدیوں کا معاملہ بھی التوا میں ڈال دیا۔ سردار عالی وقار کی ناراضگی دیکھ کر شرکائے سریہ غم میں ڈوب گئے۔ وظنوا انہم قد ہلکوا، انہیں گمان ہوا کہ ہم ہلاک ہو گئے۔ میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان کی اس پریشانی اور آزردگی پر رحم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرما دی جن میں اشہر حرم کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے بھی مجاہدین کے اس اقدام کو جائز قرار دے دیا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن جہش کے نظریے کی حرف بحرف تائید کر دی۔
حضرت عبداللہ بن جہش کا نظریہ کیا تھا وہ سن لیں، پھر آپ کو قرآن پاک کی آیات بعد میں سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جہش کا نظریہ یہ تھا کہ مکے کے کفار و مشرکین اس بات کے مستحق ہی نہیں کہ انہیں اشہر حرم میں تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ جب مشرکین نے خود سرزمین حرم کے تقدس کا کبھی خیال نہیں رکھا، اس دارالامان میں بھی ہم پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، ہمیں وطن سے بے وطن کیا، فتنہ و فساد کا بازار مکے شہر کے اندر گرم کیے رکھا، تو ہمیں کیا پڑی کہ ہم ان کی حفاظت کی خاطر اشہر حرم کے تقدس کو ملحوظ رکھتے پھریں؟ اگر یہ گناہ ہے تو مشرکین ہم سے 1000 درجہ زیادہ گناہ گار ہیں، کیونکہ وارد مقدس کی حرمتوں کو پامال کرنے کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی بھی تو مجرم ہے۔ ایسے سرکش نافرمان بھلا کب کسی رور رعایت کے مستحق ہوئے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے حضرت عبداللہ اپنے موقف کو کس خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، اور یہ چند شعر ہیں اس نظم کے جو انہوں نے اس وقت کہی تھی جب مشرکین نے سارا زور اس پروپیگنڈے پہ صرف کر دیا کہ محمد کے ساتھیوں نے اشہر حرم کی حرمت کو پائمال کرتے ہوئے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ان کو جواب دیتے ہوئے شعر جو پڑھتے ہیں وہ اشعار سیرت ابن ہشام میں موجود ہیں، تو ان کا ترجمہ ہی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اشعار کیا سناؤں آپ کو۔ ترجمے میں انہوں نے یہی کہا کہ تم لوگوں نے مائے حرمت میں ایک آدمی کے قتل کو بڑا جرم سمجھ رکھا ہے، حالانکہ کوئی ہدایت کا متلاشی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے اور اس کو پتہ چلے گا کہ تم نے اس سے بھی بڑے بڑے جرم کر رکھے ہیں، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، ان کے ساتھ کفر کے مرتکب ہوئے ہو، یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور ان پر گواہ بھی ہے۔ تم نے اللہ کی مسجد سے مسجد والوں کو نکال کر باہر کر دیا ہے تاکہ اللہ کے گھر میں کوئی ایک ایسا آدمی نظر نہ آئے جو اس وحدہ لا شریک کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہو۔ ہاں ہمیں اعتراف ہے ہم نے نخلا میں ابن حضرمی کے خون سے اپنے نیزوں کو خوب سیراب کیا ہے، جب ہمارے ایک ساتھی واقد ابن حضرمی پر تیر چلا کر جنگ کا آغاز اس نے خود کیا تھا، وہاں پر بھی جنگ کا آغاز اس عمر بن حضرمی نے کیا تھا۔ یہ تھا حضرت عبداللہ بن جہش کا نظریہ، اور ان اہل وفا کے پرخلوص صداقت کا اثر دیکھیے کہ بعد میں بعین یہی موقف اللہ رب العزت نے بھی اختیار فرمایا اور کہا کہ بلا شبہ اشہر حرم میں لڑائی اور قتل کرنا گناہ ہے، مگر مشرکین تو اس سے کہیں بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، پھر وہ کس منہ سے مسلمانوں کو لڑائی اور قتل کا طعنہ دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 218، یسألونک عن الشہر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ اے نبی تجھ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام میں نہ جانے دینا اور اس میں عبادت کرنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ اللہ کے نزدیک لڑائی سے بھی بڑا جرم ہے اور فتنہ و فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ دیکھا آپ نے مجاہدین کی حمایت کا تائید کا انوکھا انداز اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ یہ آیت نازل ہوئی تو مجاہدین کے چہروں پر رونق اور شادمانی لوٹ آئی، وہ اس آیت کے بین السطور سے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے، تاہم یہ الجھن اور پریشانی اور پریشان کر رہی تھی کہ اس خطرناک مہم کو سر کرنے پر ہمیں کوئی اجر بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ اللہ کریم نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دلداری کرتے ہوئے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا، بلا شبہ اللہ کی رحمت کے وہ امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، تمہید کے آخری کلمات رہ گئے ہیں اور میں اپنی گفتگو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد واقعہ غزوہ بدر ترتیب سے انشاءاللہ آپ کو سنائی جائے گی۔ یہ تھی تمہید، یہ تھے حالات جس کی وجہ سے غزوہ بدر قائم ہوا۔ چنانچہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مشرکین نے فدیہ کی رقم بھیجی، مگر اس وقت تک وہ 2 صحابی واپس نہیں آئے تھے جو اونٹ کی تلاش میں چلے گئے تھے، اس لیے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدی اس وقت تک نہیں چھوڑے جائیں گے جب تک ہمارے آدمی واپس نہ آ جائیں، ہو سکتا ہے تم لوگوں نے ان کو قتل کر دیا ہو، اس صورت میں ان کے بدلے ہم قیدیوں کو قتل کریں گے۔
مگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی اور وہ دونوں بخیریت واپس آ گئے۔ چنانچہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ البتہ مال غنیمت کا مسئلہ خاصی دیر تک التوا رہا۔ آخر کار غزوہ بدر سے واپسی پر آپ نے وہ مال سارے مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری جو غزوہ بدر کے حوالے سے سورہ الانفال کے پہلے رکوع کی جو تمہید تھی، تمہیدی تفسیر، اور یہ واقعہ جو حضرت قبلہ و کعبہ قاضی عبد الدائم دائم صاحب کی کتاب سید الورا شریف سے میں نے آپ کو سنایا ہے، الحمدللہ اس میں تمہیدی حالات اختتام کو پہنچے۔ کل سے انشاءاللہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہم آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے اصل واقعے کا آغاز، یعنی تیاری اور حالات، غزوہ بدر کی تیاری کیوں کرنی پڑی اور کیا حالات تھے، اس حوالے سے انشاءاللہ کل غزوہ بدر کے اصل واقعے کا آغاز ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ ان واقعات کو سن کر، سیرت طیبہ کے واقعات کی برکت سے ہماری سیرتوں صورتوں میں برکتیں عطا فرما، ہمیں فتنوں سے بچا، ہمیں امن و امان عطا فرما۔ اس دور میں بڑے بڑے فرقے نکل آئے ہیں یا اللہ، ہمیں بد مذہبوں الہ العالمین بد مذہبوں کے ہر قسم کے فرقوں سے ہمیں بچا، اے اللہ ہمیں عقیدہ ادب والا عطا فرما، بے ادبوں سے بچا، گستاخوں سے بچا، گستاخی سے بچا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔